اعمال میں سے سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ نیت ہے۔ اسی لیے احادیث میں ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی وہ جو عمل بجا لا رہا ہے اس سے زیادہ بہتر اس کی نیت ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ علانیاتکم تحشرون، کل قیامت کے دن آپ کو آپ کی نیتوں پر محشور کیا جائے گا، یعنی خداوند عالم سزا اور جزا دیتے وقت آپ کے اعمال کو نہیں دیکھے گا بلکہ آپ کی نیت کو دیکھے گا کہ کس نیت سے یہ عمل بجا لایا ہے۔ عمل دیکھنے سے پہلے دیکھے گا کہ کس نیت سے یہ عمل بجا لایا ہے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں قربۃ اللہ، نہیں، نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہو جائے، توجہ الی اللہ کو کہتے ہیں نیت۔ اسی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ نماز جب پڑھتے تھے تو یہ آیت تلاوت کرتے جو بعد میں آیت کی شکل میں آئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا تمام توجہ جو ہے وہ اس خالق کائنات کی طرف کیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ بس اسی نیت کے ذریعے سے اگر نماز پڑھے، نیت خالص ہو تو یہ نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہو تو یہی نماز جو ہے وہ ویل ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہو نماز پڑھنے والوں پر، ایسی نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نماز سے ہی غافل ہیں، نیت ان کی صحیح نہیں ہے، نماز کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا نہیں چاہتے ہیں، نماز کے ذریعے سے لوگوں کے ہاں مقام بنانا چاہتے ہیں۔ بس دیکھیے، اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ نیت ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال احمدها، اعمال میں سے سب سے سخت ترین اور افضل ترین عمل جو ہے وہ عمل ہے جو زیادہ سخت ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زیادہ تکلیف اور زیادہ شدت ہو، زیادہ سختی ہو۔ اور ادھر سے حدیث میں ہے کہ افضل ترین عمل نیت ہے، یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نیت بہت آسان ہے، اور نیت کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں دیکھیں تو نیت جو ہے وہ عمل سے زیادہ سخت ہے۔ پیغمبر خدا کے ساتھ بہت سارے لوگ رہے، اصحاب رسول کا لقب تو پا لیا، لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے ان کا انجام برا ہوا۔ یعنی جنگ کر گئے، جہاد کیا ہے پیغمبر خدا کے ساتھ بیٹھ کے، جہاد کرتے تھے، زحمت اٹھاتے تھے، لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یعنی جنگ کرنا بہت سخت ہے، لیکن نیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور خالص کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے بس نیت اگر انسان کی خالص ہو تو انسان جو ہے وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ خالص نیت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو یہ احسن عمل ہوگا، اگر نیت خالص نہیں ہو تو یہ نماز جو پسترین عمل ہے۔ نماز ہے، لیکن نیت کے ساتھ دار و مدار ہے۔ دیکھیں، نیت کو خالص کرنا بہت سخت ہے۔ اب کوشش کرے انسان نیت کو پاک کرے۔ نیت کو کیسے پاک کرے؟ توجہ الی اللہ ہو، خداوند عالم کی ذات پہ توجہ دیں، خداوند عالم کی اس قدرت کی طرف دیکھیں جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو تعز من تشاء و تذل من تشاء کا مالک ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے لیے کیا عمل کریں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علانیاتکم ترزقون، خداوند عالم آپ کو جو رزق دے رہا ہے وہ آپ کی نیت کی وجہ سے دے رہا ہے۔ جتنا نیت آپ کا صاف و شفاف ہو، رزق میں برکت ہے۔ ہمسائے کو کچھ ملے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہماری نیت خالص نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی نہیں دے رہا ہے خداوند عالم۔ اور اگر کوئی رشتہ داری میں اچھا مکان بنائے، ہمیں سکون نہیں مل رہا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہماری نیت خالص نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے۔ اگر ہم نیت کو خالص کریں تو اس کا کسی اور کو فائدہ نہیں ملتا، یہ اپنے آپ کو فائدہ مل رہا ہے کہ
آپ کو دنیا میں رزق ملے گا، علانیاتکم ترزقون، تمام زمین و آسمان کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیت خالص کرتے ہیں، نیت کو صاف کرتے ہیں، اور آخرت میں پھر اسے نیت خالص کرنے کی وجہ سے خدا کی رضا ملے گی۔ بس انسان کوشش کرے کہ نیت کو خالص کرے، نیت جب خالص ہوگی تو دنیا میں علانیاتکم ترزقون، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور آخرت میں علانیاتکم تحشرون، آخرت میں آپ کو اسی نیت کے بدلے میں محشور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے اس نے عمل انجام دیا۔ 30 سال نماز پڑھا ہے لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے سارا ضائع ہو جائے۔ لیکن اگر ایک شخص نے خالص نیت کے ساتھ رب العالمین کی درگاہ میں ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔